شاید اس وقت تم تھکے ہوئے ہو زندگی کی الجھنوں سے، لوگوں کے رویوں سے اور ان وعدوں سے جو کبھی پورے نہیں ہوئے۔ تم نے ابھی ابھی فون اٹھایا ہے، شاید اس امید میں کہ کچھ ایسا سنوں جس سے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے، اور دیکھو کہ یہی ویڈیو تمہارے سامنے آ گئی۔ تم نے شاید سوچا بھی نہ تھا کہ تم اس پر کلک کرو گے، اسے دیکھو گے، اسے سنو گے، مگر یقین مانو تم غلط جگہ پر نہیں آئے، تم بالکل صحیح جگہ پر آئے ہو، کیونکہ یہ ویڈیو تمہارے لیے ہی ہے۔ ہاں، صرف تمہارے لیے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ تم کچھ سنو جو تمہارے اندر کے ٹوٹے ہوئے حصے کو جوڑ دے۔ یہ میرا وعدہ ہے، انشاءاللہ جب تم اس ویڈیو کو آخر تک سن لو گے تو تم ایک عجیب سا سکون محسوس کرو گے، ایسا سکون جو شاید تم نے بہت عرصے سے محسوس نہ کیا ہو۔ چلو اب دل سنبھال لو اور سنو، یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم سب کے سامنے مسکراتے رہے مگر اندر سے چیختے رہے؟ تم نے سب کو مطمئن رکھا مگر خود کو نہیں۔ تم نے خود کو اتنا مضبوط بنا لیا کہ کوئی تمہارے آنسو نہ دیکھ سکے، مگر راتوں میں وہی آنسو تمہیں سونے نہیں دیتے۔ تم بار بار گرے، بار بار اٹھے اور پھر سوچا آخر کب تک میں یہ سہوں گا، اور کب یہ سلسلہ ختم ہوگا؟ آخر میری دعائیں کب قبول ہوں گی؟ میرا امتحان کب ختم ہوگا؟ تمہیں شاید لگا کہ اب بس کچھ بھی باقی نہیں رہا، مگر تم غلط ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے اللہ آغاز کہتا ہے، یہ کوئی اختتام نہیں۔ جب تمہاری ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تمہیں نئی طاقت دیتا ہے اور وہی لمحہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ یہ تکلیف جو تمہیں ملی ہے یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ایک الہی منصوبہ ہے، یہ ایک پلان ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا کے شور سے الگ کر دیتا ہے تاکہ وہ بندہ دنیا نہیں اپنے رب کو محسوس کرے۔ جب تمہیں کوئی نہیں سنتا تب اللہ تمہیں سکھاتا ہے کہ صرف اللہ سے بات کرو۔ جب کوئی ذات تمہارا ساتھ نہیں دیتی تب اللہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ یہ آزمائش سزا نہیں ہے، ایک قربت کی دعوت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال سے اور جان کے نقصان سے، مگر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ یعنی اگر تمہیں نقصان ہوا، اگر تم روئے، اگر تم اکیلے رہ گئے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہیں ان لوگوں میں شامل کیا ہے جنہیں وہ خود آزمانا پسند کرتا ہے۔ تم دعا کرتے ہو اور جب دعا کا جواب نہیں آتا تم روتے ہو اور لگتا ہے جیسے سب کچھ خاموش ہے، لیکن حقیقت میں اللہ خاموش نہیں ہوتا، وہ تمہارے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ تمہارے دل کے اندر ایک نئی طاقت بنا رہا ہوتا ہے، ایک نیا یقین اور ایک نیا مقصد۔ تم نہیں جانتے مگر تمہیں بنایا جا رہا ہے، اور جب بنانا مکمل ہو جاتا ہے تب ایک دن اچانک اللہ سب بدل دیتا ہے۔ تمہارا ہر آنسو شمار ہو رہا ہے، تمہارا ہر صبر، ہر دعا، ہر سلیپ نائٹ، سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے۔ یہ سب لوہے محفوظ میں رکھا گیا ہے، ایک دن یہ سب تمہارا ریکارڈ بنے گا۔ تمہارا درد تمہیں جنت میں لے جائے گا، تمہارا صبر تمہیں اللہ سے ملوائے گا۔ اللہ کبھی نہیں بھولتا تمہاری فریادیں، تمہارا یقین، سب اس کے پاس امانت ہے۔ دیکھو تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو، مگر تمہارے ارد گرد اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ وہ ہر اس بندے کے قریب ہوتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں ٹوٹ کر روتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں تھک گیا ہوں۔ فرشتے تمہارا نام یاد رکھتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے اے میرے بندے،
جو کوئی میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر اپنے فرشتوں کے درمیان میں کرتا ہوں۔ تمہاری ٹوٹی ہوئی حالت بھی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ تم اس وقت نقلی نہیں اصلی ہوتے ہو۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ آخر کیوں کچھ لوگوں کی زندگی بہت آسان ملتی ہے اور کچھ لوگ ہر موڑ پر لڑتے ہی رہتے ہیں؟ کچھ کے چہرے ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں اور کچھ کے دل ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ یہ فرق قسمت کا نہیں ہوتا، یہ فرق منزل کا ہوتا ہے۔ اللہ جسے بڑی منزل دینا چاہتا ہے اسے پہلے لمبا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں تکلیف دے کر یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم کتنے ٹوٹے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم ٹوٹ کر بھی اس سے جڑے رہتے ہو یا نہیں۔ ہر درد، ہر دکھ تمہارے صبر کا امتحان نہیں، تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ صبر صرف برداشت کا نام نہیں ہے، صبر وہ یقین ہے جو تمہیں یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں پتا یہ کیوں ہوا، مگر میں جانتا ہوں تم غلط نہیں کر سکتے۔ جب تم ٹوٹ کر بھی الحمدللہ کہتے ہو تو تم ان بندوں میں شامل ہو جاتے ہو جنہیں اللہ صبر اور شکر کی توفیق دیتا ہے۔ اور یقین مانو یہی بندے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب اللہ تمہیں سب سے الگ کر دیتا ہے۔ دوست، رشتہ دار، سہارے سب کمزور ہو جاتے ہیں۔ تب تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے رہ گئے ہو، مگر دراصل اللہ تمہیں اعتماد سکھا رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں پر نہیں اللہ پر بھروسہ رکھو، اس سے سیکھو کہ اصل ایک ہی دروازہ تھا۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ دراصل ایک ہی دروازہ تھا جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ اللہ تمہیں توڑتا نہیں بلکہ جھکانا سکھاتا ہے تاکہ تم اپنے سجدے میں طاقت ڈھونڈو۔ اگر تم نے کبھی کسی کی آنکھوں میں درد دیکھا ہو تو تم سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں احساس عطا کیا ہے، اور احساس صرف انہی کو ملتا ہے جنہیں اللہ خود جھکانا چاہتا ہے۔ اللہ تمہیں تکلیف دے کر تمہیں رحم دل بنانا چاہتا ہے تاکہ تم کسی کو گرتا ہوا دیکھو تو تم اس کا ہاتھ تھام سکو، کیونکہ جو خود گرا ہوا ہو وہی دوسروں کو اٹھنا سکھاتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جب تمہیں سب کچھ مل جاتا ہے تو تم شکر کم کرتے ہو، لیکن جب ایک چیز چھین جاتی ہے تب تم جانتے ہو کہ وہ کتنی قیمتی تھی۔ اللہ تمہیں تکلیف دے کر شکر کا مطلب سمجھانا چاہتا ہے، اور اللہ کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہ تھا میرے پیارے پروردگار۔ شکر صرف زبان سے نہیں، شکر وہ کیفیت ہے جب دل کہتا ہے میں مطمئن ہوں چاہے حال کچھ بھی ہو، کہ تم چاہو گے سب ابھی ہو جائے، مگر اللہ جلدی میں نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کب، کیسے اور کس طرح دینا ہے، کیا ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا ہمارے لیے بہتر نہیں۔ تم روتے ہو کہ یا اللہ میں کب ٹھیک ہوں گا، اور اللہ تمہارے صبر کو دیکھ کر تمہارے دل میں سکون اتار دیتا ہے، جیسے کہ اللہ کہہ رہا ہو تھوڑا صبر اور کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ صرف وقت پر دیتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو تم بھول جاتے ہو کبھی تمہارے پاس کچھ تھا بھی نہیں۔ جب تمہیں سکون دنیا سے نہیں ملتا تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ تم دعا مانگتے ہو یا اللہ مجھے سکون دے دے، اور اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، تو جس چیز، رشتہ دار اور دنیا میں سکون تلاش کر رہا ہے وہاں سکون نہیں ہے، سکون تو صرف میرے پاس ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ دنیا تمہیں ساتھ دے گی، سکون دے گی، لیکن اللہ کہتا ہے میرے پیارے بندے میں تیرا ساتھ دیتا ہوں، میں ہی تمہیں سکون دیتا ہوں، مگر پہلے تمہیں میرے سامنے جھکنا ہوگا۔ یہی تکلیف تمہیں عبادت کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے، اور وہی لمحہ جب تم سجدے میں گرتے ہو تو اللہ کہتا ہے یہی تھا وہ لمحہ جس کے لیے میں تمہیں آزما رہا تھا۔ تم نے محبت انسانوں سے سیکھی اور بدلے میں ٹوٹے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم محبت کا مطلب اس سے سیکھو، کیونکہ اللہ کی محبت کبھی ٹوٹتی نہیں۔ وہ تمہیں دکھ دے کر تمہیں اپنا بناتا ہے کہ دنیا کا ہر رشتہ وقت کے ساتھ بدل جائے گا،
مگر میرا رشتہ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے دل کے قریب ہوں، تمہارے آنسوؤں کے پیچھے بھی میں ہی ہوں، اور جب تم روتے روتے تھک جاتے ہو تو اللہ تمہیں امید کا ایک لمحہ دیتا ہے، بس اتنی سی کہ تم ہار مت مانو۔ یہی امید تمہیں زندہ رکھتی ہے، یہی امید ایمان بدلتی ہے، اور یہی ایمان تمہیں جنت کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں تکلیف دے کر محسوس نہیں کراتا کہ وہ تمہیں یقین دلاتا ہے کہ تم اس کے خاص بندے ہو، اور ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے اگر وہ تکلیف نہ آتی تو میں آج یہ نہ بنتا جو بن چکا ہوں۔ اللہ تمہیں کھو کر جتنا سکھا رہا ہے، تمہارے اندر وہ روشنی پیدا کر رہا ہے جو صرف اندھیرے میں دکھتی ہے، اور جب وہ لمحہ آئے گا جب تم مسکرا کر کہو گے الحمدللہ سب ٹھیک ہے، تو فرشتے تمہارے ارد گرد ہوں گے اور اللہ فرمائے گا یہ میرا بندہ ہے جو ٹوٹا ضرور تھا مگر میرا یقین نہیں ٹوٹنے دیا کہ تم محسوس کر رہے ہو۔ یہ جو تمہارے دل کے اندر کچھ بدل سا گیا ہے یہ اتفاق نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے رہا ہوتا ہے کہ وہ تمہارے قریب ہے۔ تم نے شاید ابھی کچھ ہی لمحہ پہلے رونا بند کیا ہو، یا شاید تمہاری آنکھوں میں آنسو ابھی بھیگے ہوئے ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ آنسو بیکار نہیں ہے۔ اللہ تیری ہر حرکت کو شمار کر رہا ہے۔ جب تمہیں اپنا دل ہلکا لگنے لگے، جب تمہاری سانس میں سکون اترنے لگے، تو جان لو اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کے آثار میں لے لیا ہے۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری سوچوں کو سن رہا ہے، تمہارے ٹوٹے ہوئے خوابوں کے گرد اپنی رحمت کی چادر پھیلا رہا ہے۔ جو سکون تم ان لمحوں میں محسوس کر رہے ہو، یہی تو وہ لمحہ رحمت ہے جو اللہ صرف اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یاد رکھو ہر رات کا ایک سحر ہوتا ہے، ہر آنسو کا ایک مقصد، اور ہر دکھ کے پیچھے ایک نعمت ہوتی ہے۔ اللہ نے کبھی تمہیں چھوڑا نہیں، وہ بس تمہیں انتظار کرانا سکھا رہا تھا۔ اب جب تم صبر کرنا سیکھ گئے ہو تو یقین رکھو اب خوشیاں تمہارا پتہ پوچھ رہی ہیں۔ اللہ نے تمہیں توڑ کر تمہاری بنیاد مضبوط کی ہے۔ اب تم پہلے جیسے نہیں رہے، اب تم وہ بندے ہو جو دنیا کو اللہ کے فیصلوں کی روشنی میں دیکھنا سکھا چکے ہو۔ تم سوچتے تھے تم ہار گئے، لیکن دراصل تم جیت گئے ہو، کیونکہ تم نے اپنا یقین نہیں چھوڑا، اور جو یقین پر قائم رہتا ہے اللہ اسے کبھی نیچے نہیں گرنے دیتا۔ تم اب وہ بندے ہو جس نے اندھیروں میں بھی اللہ کی نشانیوں کو پہچانا، اور یہ تمہاری پہچان ہے۔ تم وہ ہو جسے دنیا نے توڑا لیکن اللہ نے اپنا بنا لیا۔